أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال مبين وضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ويضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. حضرات محترم، اللہ کی توفیق سے آج سورۃ ابراہیم شروع کرتے ہیں. یہ سورتوں کے اعتبار سے اس کا 14واں نمبر ہے. 13ویں پارے کی آخری سورت ہے. یہ سورت اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل کی. اس کی 52 آیات ہیں اور 7 رکوع ہیں. ابراہیم سے مراد سیدنا ابراہیم جو ابو الانبیاء ہیں، یہ ان کے نام پہ سورت ہے، کیونکہ اس کے اندر حضرت ابراہیم کے واقعات اور بھی بہت سی صورتوں میں ہیں، لیکن یہاں اسپیشلی سورت ابراہیم کے اندر جو واقعہ ہے وہ بڑا اہم ہے آپ کی زندگی. جب اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو جو 80 سال کی عمر میں یا 86 سال کی عمر میں ملا، اس کو اور اپنی بیوی دونوں کو جا کے وہاں چھوڑا. سیدنا ابراہیم بیت المقدس سے چلے جو 1 مہینے کا سفر اس زمانے میں، تو آ کے یہاں چھوڑا اس وقت جہاں آج بیت اللہ ہے. اس کے ارد گرد کوئی انسانی آبادی نہیں ہے. تو یہ اللہ کا حکم تھا. یہ دراصل بنیاد تھی آنے والے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی گئی. اس سورت کا آغاز اللہ رب العزت جو ہے حروف مقطعات سے اسی طرح کرتے ہیں جس طرح ہم پچھلی کئی صورتوں میں پڑھا ہے. 3 لفظ ہیں، الف لام را، اور یہ ایسے لفظ ہیں جو بارہا مرتبہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ یہ لفظ تو حروف تہجی کے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ان حروفوں کو آپس میں ملایا نہیں جا سکتا جس طرح ہم دوسرے کلمات کو ملاتے ہیں. اب دیکھیں اس کا اگلا لفظ کتاب یہ ملا ہوا ہے، اسی طرح اس سے اگلا ہے انزلناہ، یہ بھی ملا ہوا ہے. لیکن یہ جب بھی پڑھیں گے یہ الگ الگ پڑھا جائے گا. الف لام را. اور اللہ کی طرف سے یہ پوری کائنات کے لوگوں کو چیلنج ہے جو بڑے بڑے لکھے ہیں. کہا میں اس کا معنی نہیں بتاتا، تم بتاؤ. تو اس دنیا کے سب سے دانا انسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس لفظ کو پڑھتے ہیں، یعنی حروف مقطعات جو سورتوں کے شروع میں آتے ہیں،
انہیں پڑھتے تو کہتے اللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد صرف اللہ جانتے ہیں، اس کی کیا مراد ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں اور وہی ہمیں بتائیں گے وقت آنے۔ لیکن دنیا کے اندر یہ ایک چیلنج ہے، دنیا میں بہت سے لوگوں نے ان کے معنی کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہوئی، جس طرح میں نے حجیج بن اخطب کا واقعہ کئی مرتبہ آپ کو سنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بدقسمت، اس کی بیٹی نبی کریم کی بیوی بنی اور ام المؤمنین کہلائی، لیکن اس بدنصیب نے اسلام کو قبول نہ کیا۔ جب نبی کریم مدینہ منورہ میں آئے تو یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرا چچا میرے باپ کے پاس آیا، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین، اور اس نے آ کے کہا کہ وہ نبی جو مکے میں تھے اب مدینہ میں آ گئے ہمارے قریب، چلو مل کے آئیں دیکھیں، ہم نے اپنی کتابوں میں ان کے اوصاف پڑھے ہوئے کہ واقعاً یہ وہی نبی، یہ حجیج بن اخطب اور ان کا بھائی خیبر سے چلے تو مدینہ منورہ میں آئے، نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہو کے انہیں ملنے کے بعد جب واپس آئے تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے دل میں ایک چاہت تھی کہ میں ان کی دوبارہ بات سنوں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جب یہ گھر آ کے بیٹھی تو میں اوٹ میں کھڑی ہو گئی تو میرے چچا نے کہا وہ یہی اس شخصیت کے متعلق تمہارے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو یہی کہنے لگا اللہ کی قسم جو ہم نے نشانیاں تورات میں پڑھی ہوئی ہیں من وعن ان میں ہے اور ان کا چہرہ جھوٹا نہیں لگتا۔ تو پھر بھائی نے اگلا سوال کیا کہ پھر اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو وہ ایک دم پلٹ کے کہنے لگا مخالفت۔ اس نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا اس لیے کہ ہماری قوم سے نہیں، اور یہود بہت زیادہ صرف اس بنیاد پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں کہ نبی کریم ان کی قوم میں سے نہیں، یعنی اسحاق کی اولاد میں ہوتے تو پھر بھی ان کے مقدر میں پتہ نہیں ہدایت تھی یا نہیں۔ تو حجیج بن اخطب نے ایک دفعہ اس چیلنج کو قبول کیا، کہنے لگا نبی کریم کو میں بتاتا ہوں اس کا معنی۔ آپ نے فرمایا بتاؤ؟ کہنے لگے ہر حرف کا ایک عدد ہوتا ہے، یہ علم الاعداد جو ہے یہ یہودیوں کا علم ہے، مسلمانوں کا علم نہیں ہے۔ کہنے لگا الف کا مطلب 1، لام کا مطلب 20 اور میم کا مطلب 50، یہ پہلا الف لام میم۔ تو پھر حفظ سے کہنے لگا 50 اور 20 70 اور 1 71، پھر زور سے کہکا مار کے کہتا ہے اس کے بعد تمہارا دین ختم ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پہ الف لام را بھی ہوتی ہے، مجھ پہ الف لام میم را بھی ہوتی ہے۔ وہ اس کا عدد گننے لگا، پھر آپ نے 2 باتیں ایسی کہی کہ یہ پریشان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا مجھ پہ حا میم عین سین قاف بھی اتری ہے، مجھ پہ قاف ہا یا عین صاد بھی اتری ہے۔ اس طرح دونوں ہاتھ لا کے اپنے منہ پہ زور سے مار کے کہنے لگا مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی آپ کیا کہتے ہیں۔ تو جو چیز اللہ نے چیلنج دی ہے اس چیلنج کا جواب کسی کے پاس، پوری کائنات کے اندر کسی کے پاس نہیں۔ تو یہ حروف مقطعات قرآن کے اندر اللہ کی طرف سے ایک چیلنج ہے کہ اگر کسی کو وہم ہے کہ یہ قرآن سچی کتاب نہیں تو اس کا معنی بتا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے، ہم پیچھے سورۃ رعد میں بھی اسی طرح پڑھا تھا، اس کا آغاز بھی اسی طرح ہوتا ہے کتاب، وہاں بھی کہا الکتاب یہ کتاب ہے، یہاں بھی کہا کتاب یہ ایک ایسی کتاب ہے قرآن کریم انزلناہ الیک
ہم نے آپ پر اسے نازل کیا ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔